ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، ہندوستان صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین ہے۔ اس ملک کو یعنی بھارت کو ساری دنیا میں یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، انیکتا میں ایکتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے دیش کی ساری دنیا میں جو پہچان ہے وہ محبت ہے۔ جس طرح کی ڈائیورسٹی ہندوستان میں ہے اس طرح کی ڈائیورسٹی دنیا کے کسی ملک میں نہیں دکھائی دیتی، اور اس ڈائیورسٹی کی جو بنیادیں رکھی ہیں وہ صوفیاء کرام نے ہندوستان میں رکھی ہیں، جس کا صحرا سلطان الہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز کے سر جاتا ہے، اور پھر غریب نواز کے بعد میں اس پرمپرا اور اس روایت کو آگے بڑھایا قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، پھر بابا فرید محبوب الہی، اور اسی طرح سے روئے زمین کے تمام اولیاء صوفیاء کرام ہندوستان بھر میں الگ الگ جگہوں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ وہی ڈائیورسٹی ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ آج بہت اہم پروگرام ہوا بھارت منڈپم میں، اسی حوالے سے ایک کتاب کا یہاں پہ رسم اجرا بھی ہوا۔ یہ جو عظیم شخصیت آپ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جناب افشار عالم صاحب، جو خود بھی تصوف سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور صوفیاء کرام سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے آج کی جس کتاب کا رسم اجرا ہوا اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں، اور بھارت کو صوفیاء کرام کے پیغام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے آج کے حالات؟ دیکھیے یہ کتاب بیسیکلی جو آج ہم لوگوں نے اس کا اردو ورژن ریلیز کیا، یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے بڑا ایک اچھا سائنٹیفک مائنڈ کیسے بنے، تو انہوں نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں، اور اس میں ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان رہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماڈرن تھنکنگ بھی رکھیں، تاکہ آپ کو دوسرے، جیسا آپ نے بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر طرح کے لوگ، ہر بھاشا کے لوگ، ہر جاتی کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کیسے اچھے زندگی جی سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کو میں چاہوں گا کہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں، کیونکہ جو اس کتاب کا جو مین ویو ہے وہ صوفیزم پہ ہے، کیونکہ صوفی اکرام بھی یہی سوچ رکھتے تھے، اور میں نے کئی ایگزامپل آج اپنے لیکچر میں بھی دیا، جو بیسیکلی ہے کہ جو چاہے وہ غریب نواز کا درگاہ ہو، حضرت نظام الدین کا درگاہ ہو، یا مہرولی شریف بختیار کاکے کا درگاہ ہو، وہاں پہ کس طرح لوگوں کو آپ فیض پہنچا رہے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی قوم کے لوگ ہیں۔ تو بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ ایک ماڈرن آؤٹ لک کے ساتھ، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ آپ کیسے ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی اسلام جو ہے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ سر ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو بہت زیادہ مذہبی ہیں یا پھر بہت زیادہ سائنٹیفک ہیں، جبکہ اسلام جو ہے اعتدال کی بات کرتا ہے، ماڈریٹ راستے کی بات کرتا ہے، اور اس کتاب میں بہت زیادہ تذکرہ ہوا اسی بات کا کہ کس طرح سے زندگی کو بیلنس بنا کر کے چلنا چاہیے۔ تو سر کیا فرمانا؟ میں آپ کو بتاؤں گا، جب اسلام آیا عرب میں، اور اس وقت اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان سے ماڈرن سوچ کا آدمی کوئی نہیں ہوگا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا ان کا مدینے کی زندگی ہو، مکہ کی زندگی ہو، وہ تو ایسے اپنا پروف دیا کہ اس سے اچھا ہیومن بینگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کے بارے میں سوچے۔ ایک میں اگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک جو بہت عام اگزامپل ہے اسلام میں، کہ ایک عورت تھی جو ہمیشہ ان پہ کوڑے پھینکتی تھی، لیکن جب ایک دن نہیں پھینکی تو آپ ان کا یہ پوچھنے گئے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور اس کے بعد بھی جب صوفیوں کا زمانہ آیا، 7ویں 8ویں 9ویں 12ویں تک، تو آپ نے دیکھا اس زمانے میں اسلام جو ہے وہ کافی آگے بڑھا، لیکن جب ایک پولیٹیکل اسلام آیا لیٹسٹ 19 سینچری میں، تو اس میں کافی اسلام کو جو دکھایا گیا وہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے دکھایا گیا۔ تو اسی لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا زندگی کیا تھا اور ان کا اسلام کیا تھا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، رسول اللہ نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو صوفیہ پھیلے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ تو ہمارا بھی جو تعلق ہے وہ دلوں کو فتح کرنے والے بزرگان دین سے ہے، اور جنہوں نے زمینیں فتح کی ہیں ظاہر ہے ان کا اپنا اتہاس ہے۔ تو صوفیاء کرام کو، بزرگان دین کو، اور ان کے کامن
منیمم پروگرام کو، اور انہوں نے جس طرح کا ایک سماج بنایا جس میں سوہار تھی، محبت تھی، ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے اگر ہم پڑھیں گے تو بہرحال ماحول بہتر ہو سکتا ہے، آج کے حالات کا مقابلہ بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تصوف کو اور صوفیاء کرام کے پیغام کو موجودہ ملک کے حالات میں بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔